بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تسلیم کر لی ہیں اور اب امید ہو چلی ہے کہ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کا جو قرض ہے وہ آئی ایم ایف سے مل جائے گا، اور اس قرض کے ملنے کے بعد کیا پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی جانب گامزن ہو سکے گی؟ کیا اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ مہنگائی کا جو طوفان ہر 15 دن بعد آ جاتا ہے، کیا اس طوفان میں کوئی کمی آئے گی؟ اور یہ جو شرائط پاکستان نے تسلیم کی ہے آئی ایم ایف کی، ان کا پاکستان کی داخلی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار، دانشور اور ماہر معیشت جناب رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام حنیف قمر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے رضوان صاحب کہ یہ جو شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکرات بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک جو پروسیس ہے وہی رہتا ہے اور وہ 2-4 دن میں پروسیس ہو جائے گا اور اس کے بعد قرض مل جائے گا، تو کیا اس کے بعد ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے کہ اب 1.2 ارب ڈالر ملیں گے؟ اس سے کوئی بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی، یا پھر ایک اور ہم سنگین قسم کے مہنگائی کے طوفان میں مبتلا ہوں گے اور معیشت بھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گی؟ آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ساری باتیں ایک ہی سوال میں پوچھ لی ہیں۔ پہلے ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ کیا یہ ضروری تھا؟ جی، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا اس کے علاوہ نا، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے اور ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی خلاف ورزی کی۔ یا تو ہم جاتے ہی نہ، لیکن اگر ہم گئے تھے تو اس پروگرام کی جو شرائط ہم نے مانی تھیں وہ ہم پوری کرتے۔ یعنی جو 8واں ریویو ہوا ہے 20 جنوری 2022 کو، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ڈالر جو ہے اس کو فری فلوٹ چھوڑ دیا جائے اور $1 کا 1 لیٹر ہونا چاہیے، یہ بات طے ہو گئی تھی۔ جی، اور اس کے اندر جو تھا وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی شامل ہونا چاہیے۔ اس وقت تقریباً 170 روپے کا لیٹر تھا ہمارا پیٹرول، اور وہ تقریباً 217 پہ چلا جاتا۔ جی، اب ہوا یہ کہ عمران صاحب جو تھے، عمران احمد خان نیازی صاحب، ان کے جو فائنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے واپس آئے اور انہوں نے آ کے اور 170 روپے سے لیٹر بڑھانے کی بجائے فی لیٹر پیٹرول 150 کا کر دی۔ اچھا، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بجلی کی قیمت بھی ہم 7 روپے 10 پیسے بڑھائیں گے۔ انہوں نے 7 روپے 10 پیسے بڑھانے کی بجائے 5 روپے فی یونٹ کم کر دیا۔ یہ میں 20 فروری کے بعد کے اقدامات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد میرا مطلب تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں اور الیکشن جو ہے وہ ہم جیت کے پھر واپس آ جائیں، تو وہ ان کو موقع نہیں مل سکا۔ اپریل میں ان کو اپنا نو کانفیڈنس سے فارغ کر دیا گیا۔ ٹھیک۔ اب ہمارے لوگوں نے مطلب کہ بعد میں جب پاکستان کے حکام نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو نڈلے آدمی ہیں، آپ بات کر کے مکر جاتے ہیں، تو اس لیے ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اب ہم ان کو مذاکرات میں لائے ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ عالمی مندا چل رہا ہے، اس خطے میں اور 2 ملک بھی گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ ایک کا نام ہے سری لنکا، ایک کا نام ہے بنگلہ دیش۔ اور دونوں ممالک کے اوپر بھی ایک ڈیفالٹ ہو گیا تھا، دوسرا ڈیفالٹ ہونے کی طرف چل پڑا تھا بنگلہ دیش۔ تو بنگلہ دیش نے بر وقت جا کے آئی ایم ایف کو پکڑ لیا اور آئی ایم ایف نے اس کو $5 بلین کا ایک پیکج دے دیا۔ سری لنکا بر وقت نہیں پکڑ سکا، آئی ایم ایف آج کی تاریخ تک اس کی لکیریں نکلوا رہا ہے اور اسے کوئی پیکج نہیں مل رہا۔ تو اب ہمارے پاس ایک آپشن چوائس تھا کہ یا تو ہم ڈیفالٹ ہونے سے پہلے جائیں یا ڈیفالٹ ہونے کے بعد جائیں۔ تو ہم ڈیفالٹ ہونے سے پہلے چلے گئے ہیں۔ تو صورتحال وہ نہیں ہے جو آپ نے اپنا ان کو اسحاق ڈار صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہی۔ صورتحال یہ ہے
کہ ابھی ہم نے سٹاف لیول کے مذاکرات پورے کیے ہیں. ٹھیک. ابھی جو ہوں گے وہ پالیسی لیول کے مذاکرات ہوں گے جو کہ ورچوئل ہوں گے, آن لائن ہوں گے. پھر اس کے بعد ہماری پرپوزل ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش ہوگی, پھر جا کے ہمیں یہ رقم ملے گی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. تو ہفتہ 10 دن 15 دن اور لگ جائیں گے اس کے اندر. ابھی اس میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے, یہ جو بعد میں پالیسی ڈائلاگ ہوں گے اور پھر ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائے گا, اس میں کہیں پہ کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے یا اب رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں, جو کچھ وہ کہہ رہے تھے ہم نے تسلیم کر لیا؟ دیکھیے رکاوٹ آ سکتی ہے اگر ایگزیکٹو بورڈ کے اوپر امریکہ بہادر اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کہہ دیں, جو ان کا چونکہ ووٹنگ رائٹ زیادہ ہے ایگزیکٹو بورڈ پہ, وہ کہہ دیں کہ جناب ہم اس کو اپروو نہیں کرنا چاہتے, تو رکاوٹ آ سکتی ہے. تو یہ رکاوٹ سیاسی رکاوٹ ہو سکتی ہے سیاسی طور پہ, ادروائز پالیسی کے حوالے سے جو تکنیکی بنیادوں پر جو فیصلے کرنے تھے وہ تو آئی ایم ایف نے جو کہا ہم نے مان لیا. وہ ہاں آئی ایم ایف نے نہیں, آئی ایم ایف سے ہم نے خود بھی بہت ساری باتیں منوائی ہیں یار, ایسے نہ کریں. اچھا. آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ آپ 450 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں. ہم نے 170 روپے پہ ایگری کیا ہے. 170 ارب پہ 170 ارب روپے پہ. اچھا, آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ جناب اب اکراس دا بورڈ سبسڈیز ختم کر دیں گیس پہ اور بجلی پہ. ہم نے کہا کہ نہیں, جو لوگ چھوٹے کنزیومر ہیں 100 یونٹ والے ان پہ, اور جن کا بل جو ہے وہ 400-500 روپے آتا ہے, ان پہ ہم یہ سبسڈی ختم نہیں کریں گے, بہت ظلم ہو جائے گا. تو یہ 2 باتیں ہم نے ان سے منوائی ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ ساری کی ساری ہم نے ان کی باتیں مان لی ہیں. ان برے حالات میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹیکنیکی معاملات جو تھے یہ تو سارے طے ہو گئے, جو ان کی ماننی تھی وہ بھی مان لی, جو ہماری مانی جانی تھی وہ بھی مانی گئی. اب تو اگر آگے کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ پولیٹیکل ہی ہوگی نا؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا, وہ پولیٹیکل رکاوٹ ہوگی. اور اس وقت آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز ہے آج کی, جو ان کی ویب سائٹ پہ جاری ہوئی ہے اور میرے خیال سوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہی ہے, اس کے اندر آئی ایم ایف نے جس بات پہ خدشے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے ہم سے $4 ارب کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, جس کے اندر سعودی عرب ہے, چین ہے, یو اے ای ہے اور قطر بھی ہے. تو اب آئی ایم ایف اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ پیسے پاکستان کو کتنی جلدی دوست ممالک سے ملتے ہیں تاکہ پھر معیشت کی بحالی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکے. تو بس یہی خدشہ ہے آئی ایم ایف کو کہ جناب جن دوستوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں آپ ان سے پیسے لے لیں جا کے اور اپنی جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس کو درست کریں. لیکن وہ جو دوست ممالک نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ رضوان صاحب وہ بھی اس کے ساتھ انٹر لنک نہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پہلے پروگرام پورا کریں پھر ہم دیں گے, ادھر سے بھی تو یہ پروگرام نہیں, آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوا لیں گے. آئی ایم ایف کہے کہ جی ہاں یہ ہمارے پروگرام میں ہے اور ہمارے کہنے سننے پہ چل رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے. اس لیول کا ٹھپا ان مذاکرات کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ہم ٹھیک ہے ان کے گڈ بک میں آ گئے ہیں, اب ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں, فرینڈز کے پاس؟ نہیں ابھی نہیں جا سکتے, یہ ایگزیکٹو بورڈ کے فیصلے کے بعد ہم جا پائیں گے. ٹھیک, ایگزیکٹو بورڈ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر ڈکلیئر ہو جائے گا کہ جی پاکستان نے یہ کچھ ہم وعدہ کر لیا ہے, یہ اچھے بچے بن جائیں گے, یہ فضول خرچیاں نہیں کریں گے اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے لوگوں کی حالت یوں بہتر ہوگی. تو یہ جب وہ پریس ریلیز جاری کریں گے اسی طرح جس طرح انہوں نے رات کی ہے, تو اس کے بعد پھر دوست ممالک جو ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چائنا جو ہے وہ سری لنکا کے جو قرض ہیں وہ ری شیڈول کر چکا ہوا ہے. ہمارے ابھی تک اس نے نہیں کیے نا, یہ جو ہم نے مختلف پاور پروجیکٹس لگائے ہیں یا مختلف سڑکیں بنائی ہیں ان سے پیسے لے کے, اس کے جو لونز ہیں وہ انہوں نے ری شیڈول نہیں کیے. اور ان میں سے بیشتر پاور پروجیکٹس ہمارے بند پڑے ہوئے ہیں یا بند رکھے گئے. اب تو خیر ایل این جی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کہ ان کو چلانا فیزیبل نہیں رہا, لیکن جب وہ قیمتیں نہیں بھی بڑھی تھیں تو وہ بند پڑے رہے, لیکن ان کی کاسٹ ہمیں بڑھتی رہی ہے. تو یہ کچھ $14-15 ارب ہم نے وہاں پہ بھی دینے ہیں ان کو. تو اگر وہ ری شیڈول ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایک مناسب سی
स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ेंगे। ये रिजवान साहब आप हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पे एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद रिजवान रजी साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी है मेरे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये गुज़श्ता दौर में जिस तरह ये कहा गया कि नहीं हम अमेरिका से निकल के हम रूस के साथ अपने हमें इक़्तिसादी तावन उनके साथ कायम करना चाहिए, चाइना के साथ करना चाहिए, रूस के साथ हमें तेल लेना चाहिए और उसके साथ, तो ये सारी चीज़ें अब IMF में ये बातें ज़ेर बहस आई होंगी, हमारी ये खारजा पॉलिसी भी इस प्रोग्राम पे असरअंदाज हुई होगी ये बातें जब हम कर रहे थे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो पिछले दिनों मुसद्दक मलिक साहब रूस गए थे और फिर रूस का एक वक्त पाकिस्तान आया था और एग्रीमेंट हुआ है कि रूस से हमें तेल की सप्लाई मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी और वो आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमत होगी उससे 30% सस्ता होगा। मतलब जो भी कीमत होगी, अगर $100 होगी तो वो $70 का हमें देगा और अगर $50 होगी तो वो हमें $35 का देगा। तो ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई होगी। और आप हनीफ कमर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं और माशाल्लाह आपकी ज्यादा नजर है इसके ऊपर कि भाई अगर अमेरिका की पेशगी इजाजत ना होती तो हम क्या रूस की तरफ जाते या जा पाते। देखिए दो ही सूरतें हैं ना कि हम उन्हें कहें कि हम रूस की तरफ जा रहे हैं तो वो हमें कहें कि आप ना जाएं, ठीक है। तो हम भी उन्हें ये कहते हैं ना कि ठीक है भाई फिर आप हमें फराहम कर दें इतना सस्ता काम। तो अगर अमेरिका नहीं कर रहा तो फिर हमें तो रूस की तरफ जाना है ना सस्ती ऑप्शन के लिए। LPG भी वो कह रहे हैं हम आपको आलमी मंडी से सस्ती दे सकते हैं, तेल भी दे सकते हैं, LNG भी दे सकते हैं, तो फिर हम उधर से लेंगे ना सर। तो मेरा ख्याल है ये आर्गूमेंट हमारा अमेरिका में माना गया, अगरचे हमने उसको उस तरह डिक्लेयर नहीं किया। ये एग्रीमेंट का हो जाना इस्लामाबाद में बैठ के रूसी वफद के साथ ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये अमेरिका और यूरोप की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, ये जो 170 अरब के कर्जे हम टैक्स लगाएंगे 170 अरब रुपए का, और ये गालिबन जून तक हमने ये टैक्स कलेक्शन भी करनी है, इससे तो एक और बड़ा बर्डन आएगा आम आदमी पे, सार्फिन पे, चीज़ें और महंगी होंगी, तो फिर हुकूमत इसका सियासी बोझ उठा सकेगी? बिल्कुल आएगा, ये फ्लड आएगा, ये 170 रुपए का आएगा। अभी पेट्रोल की कीमतें और बढ़नी है, उनकी वजह से भी प्रेशर आएगा और आम बंदे की जिंदगी अजीरन होगी। और बस इसके अंदर जो उम्मीद की किरण है वो यही है कि ये जुल्म और सितम जो है ये सितंबर में खत्म हो जाना है, क्योंकि सितंबर में IMF का ये वाला जो है ये खत्म हो जाना है। तो ये एक उम्मीद है बस। बाकी ये लगना आपको मुझे लगना है, और खास तौर पे हम ये जो नाम नहाद सफेद कपड़े पहन के आप ये कैमरे के सामने बैठे हैं, मैं फोन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारे ऊपर ज्यादा इसका बर्डन आना है। जो लोअर मिडिल क्लास या ये जो व्हाइट कॉलर हैं, दफ्तर जाने वाले फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग, इनका तो इन आइंदा 5 से 6 माह के अंदर ठीक ठाक रगड़ा निकलना है, जिसको कहते हैं ना पंजाबी के अंदर। तो ये अफरात ज़र भी आएगा जिससे सारे लोग जो हैं वो मुतासर होंगे, और महंगाई का भी एक तूफान आएगा जिससे मिडिल क्लास खास तौर पर मुतासर होगी, और फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग जो तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं। तो रिजवान साहब, ये सितंबर में जो आप फरमा रहे हैं कि चलें ये तो एक हम दरिया अबूर कर लेंगे, आग का दरिया, तो उसके बाद क्या हमारी मईशत इस काबिल हो जाएगी कि हमें फिर किसी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई नया हम पे फिर टैक्स नहीं इम्पोज होंगे और नए कर्जे हम नहीं लेंगे, तो इस तरह का कोई बन जाएगा सितंबर के बाद सिलसिला? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सितंबर में एक प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद फिर हुकूमत अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाएगी, और अगले मार्च के अंदर हम दोबारा IMF के पास बैठे होंगे।
یہ میری پریڈکشن ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ ہماری برآمدات جو ہے وہ ایک دم جمپ کریں، بلکہ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ برآمد کنندگان کو جو زر تلافی دے رہے ہیں، جو سبسڈیز دے رہے ہیں، وہ ختم کریں۔ آپ جو ہے وہ مطلب کہ 8-10 ارب ڈالر کی تو صرف فیول کی ان کو سبسڈی دے دیتے ہیں، تو ان کو اپنے طور پہ جو مارکیٹ کے اندر ریٹ دستیاب ہوتے ہیں ان کے تحت پیداوار کرنے اور پیداوار کو برآمد کرنے کا ان کو سبق دیں، تو وہ ہم نے دینا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ سبسڈی کھا کھا کے پھول گیا ہوا ہے، اسے یہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، تو وہ اگر نہیں ہوگا جو ہے تو ہماری برآمدات بھی بڑھیں گی، اور برآمدات بھی بڑھیں گی تو ادائیگیوں کا توازن ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہمیں 2000 اگر اکتوبر میں، سپٹمبر کے بعد اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو مارچ اپریل میں پھر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، اس کا جو 3 سالہ پروگرام ہوگا اس کے نتیجے میں پھر اصل والی ہمارے ہاں سٹیبلٹی آ پائے گی۔ تو یہ بلڈی سرکل سے نکلنے کا فی الحال کوئی ہمارا امکان نہیں ہے ایسا؟ جی میں آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں دینا چاہ رہا، لیکن 2028 تک ہم اس سرکل میں سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ 2028 تک؟ جی جی جی، اور اس کے بعد ہم عادی ہو جائیں گے ویسے ہی اس طرح کے حالات؟ ہاں جی، اس کے بعد پھر ہمیں ویسے ہی عادت ہو جائے گی۔ اچھا رضوان صاحب، یہ چلے آپ کا ہمارا حال تو جو ہوگا ہم تو بھگتیں گے، تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ساری اس معاشی صورتحال میں کب تک الیکشن لٹکائیں گے؟ اور جب بھی الیکشن میں جائیں گے تو کوئی بہتری تو نہیں لگتا کہ کر پائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا، اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی، اور جو ہے وہ پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو جو اس وقت موجود ہیں پاور کے اندر وہ دینی پڑے گی، دینی پڑا کرتی ہے، دینی پڑتی ہے، وہ دیں گے۔ اب یہ ان کے بیانیے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ یہ بتا پائیں کہ جناب یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کام خراب کر کے گئے ہیں، اور جب وہ کہیں تو لوگ اس کے اوپر کتنا یقین کریں یہ بھی اس کے اوپر منحصر ہے، اور جو وہ یقین کریں کیا وہ الیکشن والے دن اس کا اظہار ہو پائے یا نہ ہو پائے، یہ بھی ہم پہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو پولیٹیکل کاسٹ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، جہاں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاتا ہے جی وہاں پہ اس کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کاسٹ وہاں جو حکومت ہوتی ہے اس کو دینے پڑتی ہے۔ برازیل اس کی بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، اور برازیل میں بھی اسی طرح کا رجیم چینج ہوا ہے، اور وہاں پہ جو بندہ الیکشن ہارا ہے اس نے بھی آخری وقت تک فوج کو کہا ہے کہ جناب میری مدد کریں اور میں حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر وہاں پہ بھی اسی طرح جو مظاہرے ہوئے ہیں انہوں نے اسی طرح اپنی فوج کو گالیاں دی ہیں جس طرح ہمارے ہاں دی جا رہی ہیں۔ تو بہت ساری سملیرٹیز ہیں برازیلین ماڈل کے ساتھ ہماری بھی، اور وہ بندہ جو تھا جو اس کا نام جو ہے وہ لینے کو دل ہی نہیں کرتا میڈیا کے اوپر، وہ ہمارے ہاں کچھ اس کا اور مطلب بن جاتا ہے، لیکن وہ بندہ آئی ایم ایف کے پیکج کی کاسٹ ہی اس نے بیئر کی تھی، اور اکانومی وہ ٹھیک کر گیا لیکن حکومت ہار گیا۔ اور پھر وہاں پہ بھی جو لوگ آئے، جو پارٹی آئی، وہ بالکل پی ٹی آئی ہی تھی، مطلب در ہے، اور اس کے جو قائد ہیں وہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ رضوان صاحب آخری سوال، چلیں یہ معیشت سے ہٹ کے سیاست انٹرلنک کی ہے ویسے تو سیاست اور معیشت، عمران خان صاحب اب واپس جائیں گے قومی اسمبلی میں، اے پی سی میں بھی جائیں گے، اور وہ سارا کچھ پھر ہنسی خوشی اسی طرح ہی اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے، یا ابھی تک اڑے گے اپنی بات پہ؟ نہیں دیکھیے، ہائی کورٹ نے آج جو شارٹ آرڈر جاری کیا ہے، جو انہوں نے بقول پی ٹی آئی کے 43 ارکان کی بحال کر دی تھی رکنیت، اس کے اندر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، میں بھی وہ آرڈر پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ ابھی جو آرڈر کی تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق تو الیکشن روکا گیا ہے، وہ رکنیت بحال نہیں ہوئی ان کی، اور رکنیت بحال نہیں ہوئی، وہ اسمبلی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اسپیکر کا جو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا آرڈر جو تھا اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے جو جواز پیش کیا ہے اس شارٹ آرڈر میں یہ آرڈر روکنے کا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ الیکشن روز الیکشن ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سارے پیسے آتے ہیں، لاگت آتی ہے، اور یہ الیکشن ایکٹیویٹی جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے ایک ہی دفعہ کرنی چاہیے۔
انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھ دیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ میں اسپیکر کا جو آرڈر کیونکہ آپ نے چیلنج نہیں کیا تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. اس کا مطلب ہے اگر اسپیکر کا آرڈر فیلڈ میں ہے تو پی ٹی آئی کے ارکان کو ارکان اسمبلی نہیں ہے. تو جو ریلیف لینے گئی تھی پی ٹی آئی جس کا انہوں نے جوڑا پیٹا ہے پچھلے 2-3 روز میں جب تک 100 کا آرڈر نہیں آیا تھا تو وہ تو سارا ہوا ہو گیا. بہت شکریہ جناب رضوان رضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی، وزیر اعظم کے مشیر جناب قیصر احمد شیخ صاحب. السلام علیکم قیصر صاحب. جی قیصر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قیصر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آلموسٹ ان کی شرائط جو آئی ایم ایف کی تھی شرائط وہ تسلیم کر لی گئی ہیں. کچھ پاکستان نے بھی اپنی بات منوائی ہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ قرض کی رقم جو 1.2 ارب ڈالر ہے یہ مل جائے گی؟ جی ہمیں توقع ہے جی کہ چند دنوں میں بالکل 1.1 ہے شاید ڈالر تو یہ مل جانی چاہیے. جی جی. اس میں تمام آپ کے خیال میں جو تکنیکی معاملات تھے وہ طے ہو گئے ہیں؟ اب کوئی رکاوٹ تو نہیں یا ابھی بھی کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ نہیں کوئی رکاوٹ ہے تو دیکھیے میں تو پارٹ نہیں تھا، میں اس ٹیم کا تو حصہ نہیں تھا نا، مجھے ایگزیکٹو انفارمیشن نہیں ہے. وہی انفارمیشن ہے جو آپ کو ہے اور مجھے جو ہم نے پریس کانفرنس سے ملی ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو یہاں وہ اس کو جو سٹاف لیول ہے وہاں طے کر کے جاتے نا. ابھی بھی انہوں نے 2-4 دن لیے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ایسی شرائط لگ رہی ہیں جو کہ فردر پوری ہونا باقی ہے. جی آپ ایزیوم کر سکتے ہیں وہ کیا شرائط ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کیونکہ بہت ٹیکنیکل میٹر ہے، میں تو شامل نہیں تھا نا. میں تو بلکہ یہ شکایت کر رہا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی کا کوئی ایک ممبر بھی ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے علاوہ، وزیر اعظم تو چلو فائنل اتھارٹی ہے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن ان مذاکرات میں کوئی ایک بھی الیکٹڈ جو قومی اسمبلی کا ہے. حالانکہ بجٹ جو ہوتا ہے نا، بجٹ میں ایک آئین کی کنڈیشن ہے کہ بجٹ صرف قومی اسمبلی والے الیکٹڈ لوگ بنائیں گے، اس میں سینٹ کا ووٹ بھی نہیں ہوتا. لیکن ابھی ہم لوگ شامل نہیں ہیں. ہم تو وہی بات جو آپ نے سنی ہے اور میں نے سنی ہے تو امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا کیونکہ یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ ایک قسم کا پارلیمان پہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت میں اگر پارلیمان ہی اتنی بے خبر ہے اور ایک ملک کے مستقبل کا، معاشی مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر میرے جیسے عام آدمی کو تو شکوہ ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. میں تو یہ تو دیکھیے میں اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی جو فائنانس اور ریونیو کی ہے اس کا چیئرمین ہوں اور اس کے 21 ممبر ہوتے ہیں، 21 ایم این اے اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو مجھے بھی کسی قسم کا کوئی نہ ہمیں پتہ لگتا ہے نہ ہمیں بریف کیا گیا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری پارلیمان جو ہے نا وہ تو بے بس ہے. اس کے بعد تو کوئی یہ نام کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ سامنے ہیں. یہ حقیقت ہے جو میں 30 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور یہ بات میں پہلی بار نہیں کر رہا، میں تو تھرو آؤٹ کر رہا ہوں. جب تک ہماری پارٹیوں میں آپ کے سامنے جس طرح ہمارے پارٹیوں میں معاملات ہوتے چلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے تاکہ یہ جو حالت ہوئی ہے ابھی دیکھیں جو کچھ پاکستان کی حالت ہوئی ہے، ہم بالکل ڈیفالٹ کے بالکل ایج پہ آ چکے ہیں. تو یہ کیا کیا اس میں آپ بتائیے پچھلے 30-35 سال میں پارلیمنٹ کا الیکٹڈ کون سے فائنانس منسٹر تھے؟ 6 مہینے کے لیے اسد عمر صاحب، 6 مہینے کے لیے یہ ہمارے
حفیظ صاحب، حفیظ شیخ اور صاحب، جی 6 مہینے کے لیے اظہر وہیں یہ اظہر تھے، اسد، یہ اظہر، حماد اظہر کے بیٹے اور جی۔ کوئی 2-3 سال ہمارے پیپل پارٹی کے رہے، تو یہ اس کے علاوہ 31 سال تو سارے باہر سے آتے رہے نا، نوید قمر رہے کو 2-3 سال، تو مقصد صرف یہ ہے کہ باقی تو سارا جو اکانومی چلاتے اور رہے، آپ کی مسلم لیگ کی حکومت نے بھی وہ باہر سے لانے کی روایت برقرار رکھی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے باہر بھیجتے پھر وہاں سے منگوا لیتے ہیں بندہ۔ جی دیکھیے نا، میری بات سنیے کہ وہی حفیظ شیخ آتے ہیں پیپل پارٹی کے، وہی حفیظ شیخ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، وہی شوکت ترین پیپل پارٹی کے ہوتے ہیں، وہی شوکت ترین پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، وہی مفتاح اسماعیل کا کیا بیک گراؤنڈ، کوئی الیکٹڈ ہے یا کچھ، تو اگر اس طرح جاری ہے تو قصور، اور لوگ ہمیں پکڑتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے، الیکشن ہوا، جب آپ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ تو ہمیں پکڑتے ہیں نا۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ، میں نے دیکھنا پچھلے دنوں سے اسحاق ڈار صاحب آپ خود چیک کر لیجیے کتنی بار قومی اسمبلی میں آئے، یا ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں مفتاح اسماعیل کتنی بار آئے، کوئی یہ جو ہے نا، یہ صرف نام بنایا ہوا ہے اسمبلیوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو آپ جب پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہتے ہیں اور اسمبلی میں بھی آپ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں، تو کیا جواب آتا ہے کہ کیوں نہیں پارلیمان کو اعتماد میں، اتنی غیر ضروری ہے پارلیمان؟ یہ میڈیا والے جو ہے نا، آپ نے پارٹیوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے، جتنی بھی بحث ہوتی ہے نا میڈیا میں، ایک پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے، یہ ڈسکشن نہیں کرتا کہ پارٹی کے اندر الیکشن ہونے چاہیے پارٹی میں، اور یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کرتے ہیں، میں نے تو کھل کے ہر جگہ بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں کہ میرے میں تڑپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، ڈیلیور کر سکتا ہوں، میں اسی لیے سیاست میں آیا تھا، 30 سال ہو گئے مجھے، پہلے میں چیمبروں کی سیاست میں رہا، وہاں پہ محنت کی کہ اللہ کرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ ابھی بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے، یہ انہوں نے مجھے، بڑا مہربانی ہے ان کی، انہوں نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس عہدے میں اگر کوئی مجھے کام میرے ذمہ ہے تو وہ بتائیے، مجھے عہدے کا تو اتنا شوق نہیں ہے، مجھے تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کرے چھوٹا موٹا ہم کنٹریبیوٹ، کیونکہ میں نے سیکھا ہے، میں نے دوسرے دنیا کے ملکوں میں جا کے سیکھا ہے، میری طرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ شیخ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے کاروباری آدمی ہیں، آپ نے دوسرے ملکوں کو کاروبار آپ کے خاندان نے سکھایا ہے، خود آپ کا پاکستان کے اندر کاروبار ایک بڑا ماشاءاللہ وسیع کاروبار ہے، تو حکومت کیوں نہیں آپ کے معاشی جو آپ کی اہمیت ہے اور آپ کی جو مہارت ہے اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتی؟ پرائم منسٹر نے اب آپ کو معاون بنایا ہے تو کیا ذمہ لگایا ہے کام آپ کے؟ میں ابھی پوچھا ہے، میں ان سے، انہوں نے مہربانی کی ہے، میں نے اسی وقت ان سے نا ان کو کہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذمہ کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور اللہ کرے گا، کیونکہ میری تو عرض ہی یہی ہے، اللہ کرے میرے ذمہ اگر کوئی ایسا کام لگاتے ہیں تو میں پوری محنت کروں گا۔ ابھی تک نہیں لگایا کوئی؟ ابھی تک تو کسی کو کوئی شعبہ میرے نالج میں نہیں ہے، تو اب 1-2 دن میں شاید کچھ کر دیں گے۔ ابھی یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جو میڈیا کو ملی ہیں، آپ بھی ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی وہی خبریں ہیں، تو یہ جو 170 ارب روپے کے ٹیکس لگیں گے نئے 3-4 مہینے کے اندر اندر، تو اس سے تو کچومر نکل جائے گا عام آدمی کا، پھر آپ کیسے حلقوں میں جائیں گے؟ کیا بات بتائیں گے آپ اگلے الیکشن کے لیے لوگوں کو؟ ہم تو کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ ہر حکومت یہی کام کر رہی، نئی حکومت آ جائے گی، دیکھیے عوام، یہ سسٹم فیل ہو گیا، یہ سسٹم ہی کامیاب نہیں ہوا۔ عوام، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے ریئلسٹک بات سمجھنی ہے نا، تو کراچی جیسا پڑھے لکھے اور ینگ جنریشن جتنے ووٹر تو کہیں نہیں ہے نا، پچھلے 2-3 الیکشن ہوئے، 10-12% سے زیادہ لوگ ووٹ دینے ہی نہیں آ رہے، ان کو اس سسٹم بھی اب نہیں ہے کہ اگر ہم ووٹ دیں گے بھی، کوئی جب الیکٹڈ ممبر کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی، الیکٹڈ ممبر کچھ کر ہی نہیں سکے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر، میں 30 سال سے 6 الیکشن لڑ چکا ہوں، اور ابھی 7 الیکشن انشاءاللہ ہم لڑیں گے، میں نے کوئی پارٹی کبھی چینج نہیں کی، میں ان چند بندوں میں سے ہوں جو ایک ہی پارٹی کے ساتھ، لیکن شاید پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے، یا وجہ ہوگی جو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ میرے پہ کانفیڈنس کی ہے، اللہ کرے کچھ ہم رزلٹ نکال سکیں۔ تو یہ جو معیشت ہے پاکستان کی، اب آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں، چلیں جی ہمیں وہ ان کی ساری شرطیں مان کے 1.2 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور پھر اس سے کیا ہماری معیشت پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گی؟ پھر دوبارہ قرض نہیں لینا پڑے گا؟ اور قرضے ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے قرضے تو بہت زیادہ بڑھ گئے، تو وہ اس کو کیسے، وہ
سارے ہمارے معیشت دان جو ہے نا ان کا رول یہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچے کہتے ہیں وہ بھائی اپنے ملک کی اکانومی کو بھی مضبوط کرو, لوگوں میں گروتھ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگلے سال کی جو معیشت کا اندازہ لگایا گیا ہے نا پوری دنیا میں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال پوری دنیا کی آدھی ترقی 2 ملکوں میں ہوگی, چین اور انڈیا جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں, اور باقی آدھی ترقی 198 دوسرے ملکوں میں ہوگی. اس میں آپ جو فرما رہے ہیں اس میں کسی بھی حکومت کی تمیز نہیں ہے, ہر حکومت یہ ایسے ہی کر رہی ہے. ہر حکومت ایسی آنے والی بھی یہی کرے گی, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید کریں گے, کیونکہ اچھا ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جس کو اپنی پارٹی میں الیکٹ کروا دیں گے. ووٹ کو جن کو ووٹ دیتے ہیں یہ باہر سے لاتے ہیں بندے, اور وہ فوراً وزیر خزانہ بن کے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا پھر ایک وزیر اعظم رہ گیا, اس کو بھی وہ باہر سے لیتے آئے. اگر وزیر خزانہ جو مین اکانومی کو سنبھال رہا ہے وہ سب باہر سے آنے ہیں, الیکٹ نہیں ہونے, تو یہ کیا ضروری ہے کہ وزیر اعظم آپ یہاں الیکٹ کر کے وہ بھی باہر سے ہی لیتے ہیں. تو آتے رہے ہیں, پہلے باہر سے بھی آتے ہی رہے ہیں وزیر اعظم, آتے رہے. بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, معاشی فیصلے ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں, پارٹی کو کوئی پتہ نہیں, پارلیمان کو کوئی پتہ نہیں. مجھے ڈر ہے کہ کل کو پرائم منسٹر کہے گا کہ اسے بھی پتہ نہیں تھا, یہ پتہ نہیں کون کر گیا. لیکن ہمیں یہ قصور تو ہمارے اپنے ہیں نا, ہمارا سب ہمارا اوور آل. آخر ہمارا پڑوسی ملک جب ہم ایک ہی ملک سے الگ ہوئے, بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا, آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ 50 سال میں بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا. ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے بنگالیوں کو. تو یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے, ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کیوں غلطیاں کر رہے ہیں. اور اگر تو کچھ نہیں ہوگا, آئی ایم ایف سے آپ کچھ لے لیں گے تو 4 مہینے بعد پھر آپ کی وہی صورت ہو جائے گی, پھر کوئی اور کسی کے پیچھے لگے گی. کیسر صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب کاروباری فیملی سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کاروباری فیملی کو ہیڈ کرتے ہیں. کاروباری آدمی کو تو اگر اس کی معیشت لاس میں جا رہی ہو تو نیند نہیں آتی, وہ فوری طور پہ ایسے سٹیپ لیتا ہے کہ اس کے کاروبار کو فوری طور پہ سنبھالا ملے. اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت نہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اس معیشت کو فوری طور پہ سنبھالا دینے کے لیے ہنگامی طور پر جو اقدامات ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اگر فوری میں سمجھتا ہوں ہم اگر ماحول ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے نا, کاروبار کرنے کی سہولتیں دیں گے, ہم ماحول بہتر, بہت پیسہ یہاں آ جائے گا. ہمارے اپنے پاکستانیوں کا بہت پیسہ ہے, ان کو بھی ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے, وہ بھی اپنا پیسا باہر رکھتے ہیں, پاکستان میں نہیں لاتے. نہیں, ماحول سے کیا مراد ہے کہ بیوروکریٹک جو سسٹم ہے ہمارا اس کو ٹھیک کیا جائے. کسی دفتر میں کام نہیں ہوتا, آپ دفتر میں جا کے دیکھ لیجئے, 8 بجے کا ٹائم ہے شروع کرنے کا, وہ 4 بجے تک ہوتا ہے. 8 بجے کی بجائے میں تو دیکھتا ہوں 10 بجے تک کوئی بندہ نہیں ہوتا, اور پھر 4 بجے یا اس سے پہلے چلے جاتے ہیں. جمعے والے دن نماز پڑھ کے اس کے بعد واپس جمعہ ہوتا ہے, جمعے کے بعد سیٹرڈے سنڈے ویسے چھٹی ہوتی ہے. تو دیکھیے اور کتنے ابھی تو آئی ایم ایف نے کہا ہے نا کہ ان سب کے بھی آپ جو ایسٹ ہے ان کو بھی ڈکلیئر کریں. میرے بھائی آپ کسی دفتر کے جا کے چکر اٹھا لیں, میرے پاس بھی آ جائے, میرا ہاتھ دیکھ لے, میں جو 140 سال میں ہوں, میرے ٹھاٹ بات دیکھ لے اور ان کے ٹھاٹ بات, سمپل سی اپنے عادی ہے اپنے لیونگ سٹائل میں اور اس طرح, اور ان کے جا کے دفتروں میں جا کے دیکھیں, اندر ہی نہیں جانے دیتا. کوئی چھوٹا سا اپنا جو ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے وہی کسی کو اندر نہیں جانے دیتا, 2 گھنٹے لوگ کیا تنخواہیں وہ لے رہے. جب تک کہ ماحول ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں جو آتا ہے نا, جو باہر کا پیسہ لے کے آتا ہے وہ ایک تو یہاں پیسہ لائے, ایک اس کی عزت نہ کی جائے, تو کس طرح آپ کے ملک میں پیسہ لائے, انڈسٹری بھی یہ لگائے یہاں آتے. تو بہرحال یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو آپ فارمولہ بتا رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے کے لیے حکومت بھی کوئی سنجیدہ ہے, کوئی فوکس کیا ہے اس کو؟ مجھے پوری آواز آپ کی نہیں آتی. میں نے کہا کہ آپ جو کاروباری آسانیاں پیدا کرنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ماحول ٹھیک کیا جائے, کاروباری لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, انویسٹرز کے لیے اٹریکشن پیدا کی جائے, اس معاملے میں بھی حکومت کچھ کر رہی ہے یا سارا فوکس قرض کے حصول کے لیے ہے؟ اب دیکھیں نا, مجھے بنایا ہے اسپیشل اسسٹنٹ منسٹر, مجھے یہی میرے ذمہ کام کرتے ہیں. میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کروں, لیکن مانتا کوئی نہیں ہے نا. جو کچھ کرے گا بھی آگے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر صحیح کام کیا جائے, دیکھیے پاکستان کو
आपने एक मार्केट कर पाकिस्तान को, अपने लोगों को के लिए पाकिस्तान को अट्रैक्टिव करना है। हमारे यहाँ इतना बड़ा आप देख रहे हैं टूरिज्म का है, बुद्धिज्म का सेंटर हमारे यहाँ है, सिखिज्म के सेंटर हमारे यहाँ है, और दुनिया में देखो ना कि ये चीजों को कितना किन्हीं के बाद, और फिर बड़े बड़े हमारे पास छोटियाँ है हमारी, लेकिन हम अपना पाकिस्तान जितने तारीखी शहर है। अभी मैं जा रहा हूँ, इस वक्त चिन्योट पहुँच रहा हूँ। चिन्योट 2000 साल से ज्यादा पुराना तारीखी शहर है। अगर मैं यहाँ ही कुछ बेहतर, एक रोड ठीक नहीं है, जा ही नहीं सकता है, अप्रोच नहीं कर सकता। बेहतरीन लकड़ी का यहाँ काम होता है, लोगों का कशीदाकारी, और हम बड़े बड़े पीछे हुकूमत PTI की हुकूमत ने 450 अरब रुपए तो अमीर लोगों को बगैर इंटरेस्ट के कर्ज दे दिया। 100 अमीर लोगों को, ये अभी 1 साल पहले 100 अमीर लोगों को रजा बाकर साहब ने, हम मना करते रहे, बोलते रहे, 450 अरब रुपए, अभी 450, और डॉलर पे सबने डॉलर में मशीनरी मंगा ली। वो मशीनरी अभी कुछ नहीं कर रही। मशीनरी यहाँ जो है ना, उसमें काम हो नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त प्राइसेज है। तो अब बताइए, 2 अरब डॉलर फ्री दे दिया, यानी बगैर किसी इंटरेस्ट। अमीर आदमी, अगर आप वो 2 अरब डॉलर 450 अरब रुपए छोटे और दरमियाने दर्जे कारोबारी देते, तो फरोग करता कारोबार को, लोगों को रोजगार मिलता, या कोई काश्तकारों को देते। उनको तो आप देते नहीं है, जो कहते हैं कलेक्ट्रल जाओ पहले, वो बस सिर्फ अमीरों को मिलती है ना, अमीर पर टैक्स देता है हमारे यहाँ। अभी एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो होल्डिंग टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, अपनी जेब से अमीर आदमी पैसे दे। लेकिन ये सारी बातें कई बार हो चुकी है। हम बहुत शुक्रिया जनाब कैसर अहमद शेख साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल का तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब का, जो आज हम में नहीं रहे।